اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں برانڈ عمران خان بھی متاثر ہوتی ہے اس سے، اور اگر ہوتی ہے تو کتنی؟ دیکھیں، اگر عمران خان کا جو خود ایک پیمانہ تھا کہ کیا آنیسٹی ہوتی ہے، تو اس اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ٹرانسپیرنسی زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہم بات کر رہے ہیں، واضح طور پہ لگتا ہے کہ اگر ممتاز مسلم صاحب نے $24,000 یا $25,000 فنڈ کیے تھے، پارٹی کو فنڈ دیا تھا، جو کہ اب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں سامنے آ چکا ہے، اور پھر ان کو کوئی ہوٹل کا ٹھیکہ ملتا ہے، تو ایک obvious سی بات سامنے یہی آئے گی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ایک شخص آ کے پارٹی میں فنڈ کرتا ہے، بعد میں اس کو پھر ٹھیکہ دیا جاتا ہے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اوپن بڈنگ کے ذریعے انہوں نے کانٹریکٹ جیتا تھا، یا ان کو جو ہے نوازا گیا ہے اور ان کو بینیفٹ دیا گیا ہے اور دوسروں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن بہتر یہ ہو، جیسے میں نے کہا، اگر عمران خان صاحب نے ایک اپنے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا، بلکہ اپوزیشن کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا، تو اس میں تو دور رہنا چاہیے ایسی چیزوں سے کہ جو پارٹی میں ڈونر ہو، جو پارٹی کو فنڈ کر رہا ہو، ان کو پھر آپ ٹھیکے دیں گے تو سوال تو اٹھیں گے، اور پھر جب سوال اٹھیں گے تو پھر آپ ٹرانسپیرنسی ثابت کرتے رہیں گے۔ تو یا تو اوپنلی بتائیں کہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا کیسے انہوں نے بڈ جیتی، کیونکہ اکتوبر میں افتخار درانی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ممتاز مسلم صاحب جو ہے وہ ہلٹن کو 42 سال بعد پاکستان لے کر آئے ہیں، تو یقیناً بڑا برانڈ ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں نا کہ اوپن بڈنگ ہے۔ ہاں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، فواد چودھری صاحب کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بڈنگ کے ذریعے ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میرے خیال سے تھوڑا سا یہ مفادات کا ٹکراؤ کیونکہ سامنے آتا ہے، تو ان سے بہتر ہے کہ دور رہا جائے، کیونکہ یہ ایک واحد دوست کی کہانی نہیں ہے نا۔ ایک آئسولیشن میں کیس ہوتا تو آپ دیکھ رہے تھے، عمران خان صاحب کے کئی ایسے دوست ہیں، خاص طور پہ وہ والے جو بنی گالا کیس میں جن کا نام سامنے آیا تھا کہ جمائما نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، وہ پھر حکومت نے ان کو کئی بورڈز پہ رکھا ہے، خیبر بینک کے وہ بورڈ پہ تھے، تو چلے ایک آدھ دوست کی بات ہو تو سمجھ آتا ہے، لیکن جب مختلف دوست مختلف پوزیشنز پہ ہوں گے، اسی طرح جو ہسپتال میں ان کے ایک رشتہ دار تھے وہ بھی ہیں تو بڑے پروفیشنل، لیکن جب بار بار ہر جگہ دوستوں کا نام سنا جائے گا تو پھر میرے خیال سے وہ ساکھ ضرور متاثر ہوتی ہے، اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور کیا جن لوگوں نے پارٹی کو ہیلپ کیا ان کو نوازا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے کیونکہ ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ کوئی، میرے پاس ایٹ لیسٹ یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ بڈنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو میں 5 کے آس پاس میرے خیال سے کہوں گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا متعدد ایسے کیسز ہیں جہاں پہ یہ سٹوری سامنے آئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے جان پہچان والا کسی نہ کسی بورڈ پہ لگا ہے یا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ لیکن اگین بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ایک کیس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، ہم متعدد کیسز کی بات کر رہے ہیں جو پہ اسکینڈلز آ رہے ہیں سامنے۔